جی میرا نام ڈاکٹر شفیق الرحمان ہے، میں پرنسپل ہوں ایک لا کالج کا فیصلہ آباد میں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا بزنس ہے یہ کیا جوا میں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، میں انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس پہ۔ السلام علیکم جی شیخ مکرم، اب ایک میرا سوال ہے کہ یہ سوال ہے جو آپ مناسب سمجھیں۔ اسٹاک ایکسچینج کا جو کاروبار ہے یہ جوئے میں بھی آتا ہے اور سود میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور سود میں یہ کئی لحاظ سے آتا ہے۔ یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یا شیئرز کا کاروبار اس کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، جتنی بھی اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں ہیں، کوئی ایک کمپنی ایسی نہیں ہے جس کا سودی لین دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یا انہوں نے بینکوں سے سود لیا ہوا ہے اپنے اثاثہ جات بنانے کے لیے، یا اپنی فاضل دولت وہ بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اس کو سود لینے کے لیے۔ تو کسی نہ کسی طرح یہ سود کے اندر ملوث ہے ساری کی ساری، اور ان کے شیئرز خریدنا یہ سود کو پروموٹ کرنا ہے، سود کو مضبوط کرنا ہے۔ اور سود لینا اور دینا، جتنے بڑے یہ دونوں جرم اور گناہ ہیں اتنا بڑا ہی گناہ سود میں تعاون کرنا ہے، برابر کا گناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والوں پر، اور سود کے اوپر گواہ بننے والوں پر، اور آپ نے فرمایا ہم سوا، جتنا بڑا گناہ گار سود لینے والا ہے، جتنا بڑا گناہ گار سود دینے والا ہے، اتنے بڑے گناہ گار ہی وہ لکھنے والے اور گواہی دینے والے ہیں۔ اب لکھنے والے اور گواہی دینے والوں نے نہ سود لیا نہ دیا، نہ کھایا نہ کھلایا، برابر کے گناہ گار صرف اس لیے ہو گئے کہ وہ سود لینے اور دینے والوں کے معاون ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو جتنا تعاون وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ شیئرز کا کاروبار کرنے والے اپنے کروڑوں روپے اس معاملات میں ڈال کر وہ تو ان سے کئی گنا بڑھ کر تعاون کر رہے ہیں اس سودی کاروبار کے مضبوط کرنے کا۔ تو اگر وہ برابر کے مجرم ہیں تو یہ حلال کیسے ہو جائے گا؟ پھر جتنی کمپنیاں ہیں ہمارے معاشرے میں شیئرز کا کاروبار کرنے والی، یہ غور طلب بات ہے جی۔ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہی کرپشن ہے، ہر معاملے میں کرپشن ہے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی کرپشن کا دروازہ گیٹ کھلا ہوا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی کمپنیاں شیئرز کا کاروبار کرتی ہیں انہوں نے کرپشن کر کے اپنے اثاثہ جات سے زیادہ دولت مارکیٹ میں لانچ کی ہوتی ہے۔ مثلا ان کے اثاثہ جات ہیں 1 ارب کے، انہوں نے 2 نمبری کر کے 1.5 ارب کے اثاثہ جات لانچ کیے ہوئے ہیں، اور وہ 1.5 ارب کا کاروبار ہو رہا ہے۔ اب 1 ارب تو ٹھیک ہے اثاثہ جات کا کاروبار ہو رہا ہے، وہ اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ چیز ہے، اور جو 1.5 اوپر 50 کروڑ کا کاروبار ہو رہا ہے وہ تو چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو 2، اور یہ جو اب پیسے کے ساتھ پیسہ کمی بیشی کے ساتھ خریدا جا رہا ہے اور بیچا جا رہا ہے، یہ سود ہے۔ کہ مطلق طور پر ہم اس کو جوا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کاروبار ہے اور ہر کاروبار جوا نہیں ہوتا، لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھیں نا، ایک فقہی معروف اور مسلم قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کا حکم ان کے مقاصد کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے نا کسی کام کا، جو حکم اس مقصد کا ہوتا ہے وہی حکم اس وسیلے کا ہوتا ہے۔ اس فقہی قاعدے کے مطابق بہت سارے لوگ جو اسٹاک ایکسچینج کا شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں ان کا مقصد اس کمپنی کی کسی چیز کا مالک بننا نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کہ اگلے لمحے جب اس شیئر کی قیمت بڑھ جائے گی تو فوراً ہمیں منافع ہو جائے گا اور ہم اپنا شیئر نکال لیں گے۔ ان کا مقصد مالک بننا نہیں ہے اس کمپنی کے شیئر کا، اس کا مقصد صرف پیسہ لگا کر زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے، اور یہ زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے چکر میں جو پیسے لگے ہیں یہ سود بھی بنے گا اور یہ جوا بھی بنے گا، ممکن ہے اس کو وہ گپھا مل جائے اور ممکن ہے اس کے اصلی پیسے بھی ڈوب جائے۔ بالکل صحیح ہے، تو اس لحاظ سے یہ جوا بھی بنتا ہے۔ صحیح، آپ نے دونوں اس کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ واضح کی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی شیخ صاحب اس پہ ذرا گفتگو کر دیں تاکہ ان کی تشفی ہو جائے اور باقی بھی جو اس حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہوں ان کو بھی خاطر خواہ معلومات مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باپ کے 4 بچے اور اس کی ایک فیکٹری ہے، باپ فوت ہوا تو چاروں بچے اس فیکٹری کے مالک ہو گئے۔
ایک نے اپنا حصہ بیچ دیا, اب 3 رہ گئے, اب ایک 50% کا مالک ہو گیا, 2 25-25 کے ہو گئے. یہ جب جاتے ہیں اپنی فیکٹری تو گیٹ والا دور سے سلوٹ کرتا ہے اور ان کو عزت دیتا ہے, اور یہ جا کر روب جھاڑتے ہیں, اور یہ کیوں کیا, یہ بتی کیوں چل رہی ہے, یا یہ کچرا کیوں پڑا ہوا ہے یہاں پہ. ان کی بات مانی جاتی ہے, مالک ہیں. جب نفع آتا ہے تو جو 50% کا مالک ہے, اگر 1 لاکھ نفع آیا تو وہ 50,000 لے لیتا ہے, اور جو 25% والے ہیں وہ 25,000 لے لیتے ہیں. یہ اسلامی اسٹاک ایکسچینج ہے, یہ حقیقی اسٹاک ایکسچینج ہے. کوئی بھی لوگ اپنا اپنا پیسہ جمع کریں اور کوئی کاروبار کر لیں اور وہ اس کے مالک بن جائیں, اور وہ اس میں پرسنٹیج کے حساب سے جو سلیپنگ پارٹنر ہے وہ اس کی ریشو کم ہوگی, جو ایکٹیو ہے اس کی زیادہ ہوگی, وہ اپنا نفع لیتے رہیں. یہ عین اسلامی اسٹاک ایکسچینج ہے. لیکن جو اس وقت چل رہی ہے وہ کیا ہے, اس میں آپ نے اپنی فیکٹری کے 49% شیئرز فلوٹ کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ 50 کر دیں گے تو آپ اس کے برابر آ گئے, آپ کو کک مار کے نکال دے گا. آپ نے 49 تک جانا ہوتا ہے میکسیمم, تاکہ آپ بے دخل نہ ہو جائیں. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, اس میں سرمایہ میرے جیب میں پیسہ ہے تو میں اس پیسے کا مالک ہوں. اس نظام میں مالک نہیں ہوتا, بلکہ سرمایہ آقا ہوتا ہے اور وہ بندہ غلام ہوتا ہے. تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار, درہم و دینار کا غلام ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ مالک ہے اور جو اس پہ کام کرتے ہیں وہ سب اس کے نوکر ہیں. جو اسٹاک ایکسچینج کی ٹرمنالوجی ہے اس میں مالک کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. شیئر ہولڈر ہوگا یا اس کے بورڈ آف گورنرز ہوں گے اور وہ اس کے ڈائریکٹرز ہوں گے, وہ کام کر رہے ہوں گے, سب ملازم ہوں گے. اگر آپ کسی فیکٹری میں اس کے شیئر فلوٹ کرنے کے بعد اس کو لوٹ کر بھاگ جائیں اور جا کر کے ساتھ والے محلے میں بنگلہ بنا کر بیٹھ جائیں, آپ کو کوئی شیئر ہولڈر آ کر نہیں کہہ سکتا کہ تو نے کیوں کیا ایسے. آپ اس پر کیس نہیں کر سکتے. آپ کیس کریں گے اس کمپنی پہ. کمپنی جو ہے نا, یہ کہتے ہیں جی لیگل پرسن بن جاتی ہے, اس پر کیس ہوگا, اور جو بورڈ آف گورنرز ہے وہ کیس لڑیں گے, اسی کے پیسے سے لڑیں گے, اور جو فراڈ کر کے بیٹھا اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ اس کی مزاج ہے اس کا. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مالک نہیں ہیں, آپ شیئر ہولڈر ہیں. آپ 40% کے مالک بن جائیں, آپ گیٹ پر جائیں, آپ کو مالک کا پروٹوکول نہیں ملے گا. وہ آپ کو کہا جائے گا اسکرین پہ بیٹھو, پیسہ ڈالو نکالو, یہ آپ کا کام ہے. پھر یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ خود بھی ایک کمپنی ہے, اس کے بھی حصے بکتے ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی اس بات سے, حالانکہ یہ تو آڑت ہے, اس کو بھی کمپنی بنا کر کے اس کے بھی شیئر بانٹ دیے گئے ہیں. اچھا, اس کا اسٹاک ایکسچینجز خود جو ادارہ ہے اس کو بھی کمپنی بنا کے بانٹ دیا گیا. اچھا, اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے, اس میں ایک تو اسٹاک ایکسچینج کا ادارہ ہے, ایک اس میں مالک ہے جس نے اپنی فیکٹری کے شیئر فلوٹ کیے ہوئے ہیں, ایک اس میں شیئر ہولڈر ہے جس نے اسکرین پہ بیٹھ کے خرید لیا ہے, ایک اس میں ممبرز ہوتے ہیں. وہ ممبرز پہلے تو 21 کروڑ پہ دے کر بنتا تھا, اب زیادہ ہو گیا ہوگا. وہ ممبر جب بندہ بن جاتا ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ جس کمپنی کی چاہے وہ شیئر خرید سکتا ہے, اور اس کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ پہلے کافی سارا پیسہ دے چکا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی کمپنی رجسٹر کروائے, اور آپ جانتے ہیں کرپشن ہے, جس طرح چاہے کر سکتا ہے, اور اس کے بعد اس کے شیئر فلوٹ کر دے, اور حقیقت میں وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو تو چل جاتا ہے, یعنی ورچولی چل رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک جگہ پہ اکنامکس پہ ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا, یہی سوال تھا, اس کا جواب دے رہا تھا. وہاں ایک آدمی بیٹھا کہتا ہے میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں, میری بات کی. کہتا ہے کہ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں اور میرے پاس عباس شوگر مل سندھ میں ہے, اس کا ٹھیکہ آیا کہ تو نے اس کے نقشے بنانے. میں گیا, میں نے سروے کیا اور نقشے بنانے شروع کیے. تو میری نظر پڑی اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ, تو پتہ چلا عباس شوگر مل تو بک رہی ہے, اور بڑے اچھے ریٹوں میں بک رہی ہے, اور میں جانتا تھا کہ وہ تو ابھی بنی نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے,
اور یہ جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں نا یہ بیچارے یہ پس جاتے ہیں. اصل تو ممبران ہیں, ان کو کہا جاتا ہے یار میری شوگر مل ہے, آپ اس کو ذرا چڑھاؤ یار, کافی دیر سے گری ہوئی ہے. اب وہ آہستہ آہستہ نا اس کے شیئر خریدنا شروع کرے گا, 10 روپے کا, پھر 12 کا ہو گیا, جو بک رہا ہوتا ہے پھر اس کے ریٹ بڑھتے ہیں. اب 15 کا ہو گیا, اب 100 کا ہو گیا, 500 کا ہو گیا. جب میں نے کافی ساری دنیا کی توجہ ادھر آ گئی, سارے حصے بیچ باچ کے سب اس میں آ رہے ہیں. تو جب میں نے وہ 50 والا 500 تک لے گیا, اب میں نے اپنے 500 میں بیچنا شروع کرنا ہے. تو وہ ایک جو فلو آیا تھا ہر طرف سے گاہک کا, وہ اس کو لے رہے ہیں, تو ان کے اس فلو میں نے اپنا بیچ لیا. 50 کا لے کر 500 کا 400 کا بیچ لیا. وہ 50 والا 400 کا خرید کے پھنس گئے, اور اب وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ میں ہی اس کو اصل محرک تھا, میں پیچھے ہٹ گیا, تو اب وہ وہاں رک جائے گی آ کے. 400 کا 450 کا لیا ہوا ہے, بک نہیں رہا. 6 مہینے گزر گئے, یار کیا کریں اس کا, اتنا مہنگا لے کر سستا کیسے بیچ دیں. مگر وہ آخرکار ان کو تو وہ پٹ ہی جاتے ہیں ان کو, کیونکہ اصل میں نمبر 1 اس میں ملکیت نہیں ہوتی. جو اصلی سٹاک ایکسچینج اس میں ملکیت ہوتی ہے. نمبر 2 اس میں جو شیئرز کے ویلیو ہوتی ہے وہ بوگس ہوتی ہے. جیسے میں نے مثال دی آپ کو, اس کو جوا بھلے نہ کہو, اس کو سٹا کا بازار کہہ لو آپ, سٹا بازی ہے یہ. ٹھیک. اچھا, نمبر 3 اس میں آپ کسی نہ کسی سودی اور حرام خور کے حصے دار بنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہوں کہ 10 لاکھ روپے میرے پاس سود کا پڑا ہوا ہے, آپ اپنے حلال والے 10 لاکھ ملاؤ اور کاروبار کرو اور مجھے میرا نفع دے دینا. میرے سود والے لے لو, اپنے حلال والے لے لو, اور جاؤ کام کرو, کریں گے. تو جب آپ کسی کمپنی کے شیئر لیتے ہیں تو اس کے باقی شیئر کس کس نے لیے ہوئے ہیں, ان کے کاروبار کیسے ہیں, وہ تو آپ کو نہیں پتا, تو آپ ان کے حصے دار بن رہے ہوتے ہیں. تو سٹا بھی ہے اس میں, اور اس میں ویلیو بھی بوگس ہوتی ہے. مطلب پتہ ہی نہیں کہ وہ فیکٹری میں گھاس اگی ہوئی ہے اور یہاں پہ چڑھ رہی ہے جناب, اس کو زندہ کیا گیا ہوتا ہے. زمین پہ نام و نشان ہی نہیں ہے, لیکن کاغذوں میں اسٹاک مارکیٹ میں وہ بڑے پیک پہ. ہاں, تو یہ اس طریقے, جہاں تک تعلق ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے نا کہ یہ لا تبع ما لیس عندک, کہ جو تیرے پاس نہیں اس کو مت بیچ, تو یہ بات بھی اس میں ہے کسی حد تک کہ وہ میرے پاس نہیں, میں بیچ رہا ہوں اس کا سامان, اس کا مال بیچ رہا ہوں. ایسٹس جو ہوتے ہیں, جو زمین ہوتی ہے, جو فیکٹری ہے, اس میں تو ملکیت کی شکل اور ہے نا, وہ میری جیب میں تو نہیں آئے گی, وہ تو میری اس حساب سے بنتی ہے. مگر مالک نہیں ہوتا وہ, لا تبع ما لیس عندک, جس کا تو مالک نہیں اس کو مت بیچ. وہ مالک تو خود مانتے ہیں یہ نہیں ہے, یہ تو شیئر ہولڈر ہے. بالکل. تو وہ اس حساب سے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی درست ہے. اس میں بیسک واللہ عالم یہ جتنی بھی بزرگوں نے باتیں کی ہیں سب درست ہیں, سارا کچھ ایسے ہی ہے. لیکن اگر ہم ہم چونکہ پاکستان میں ہیں, اور پاکستان ہی سب سے بڑا اسلامی نام سے بننے والا ایک ملک ہے, اور یہ نظام ہمارے پاس سارا سودی چل رہا ہے, لیکن ایک جرنل اگر ہم ایک چیز بیان کر دیں, ہو کیا رہا ہے, جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ ہے حلال سیدھے طریقے سے شیئرز فلاں فیکٹری کی مثال دے کے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اگر کسی ملک میں کسی جگہ پہ کوئی ایسا سسٹم موجود ہو کہ ایک کمپنی ہو جو ایگزسٹ کرتی ہو, اور یہ کنفرم ہو کہ وہ اس کے شیئرز حلال کے, وہ کاروبار اس کا حلال کا ہے, اور وہ اپنے لیگل طریقے سے بنا کے کوئی شیئر سیل کر رہے ہوں, تو اگر ان کے شیئرز لے کے اس کی قیمت بڑھنے پہ سیل کیے جائیں تو تب تو صحیح ہو سکتا ہے. لیکن یہ آیا یعنی عالم وجود میں ہے ایسی چیز یا نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. بالکل, وہ ایک الگ بات. شیخ صاحب نے پہلے یہی بات کہی تھی کہ اسلامک جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اسی اصول کے مطابق ہے, اور باقی چیزیں پھر اس کے بعد کی. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اور کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس ایسی کمپنی موجود ہے, میرے پاس وہ آن لائن اسی لسٹ کے اندر ہی ایک کمپنی ہے جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اس کے کاروبار کو بھی جانتا ہوں, چونکہ میں کچھ لوگوں کی میرے اس سے پہلے گفتگو سننے کا موقع ملا تھا, کچھ لوگوں کے سوال کرنے کا, تو بتا رہے تھے جی فلاں کمپنی فلاں ملک کے اندر میں اس کی پوری ڈیٹیل جانتا ہوں اور وہ صحیح کام کر رہے ہیں, کیا ان کے شیئرز میں خرید کے ان کو آگے سیل کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت میں ہم کہیں گے کہ بھائی اصول یہ ہے, قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر وہ کمپنی کا بزنس حلال کا ہے, نمبر 2 وہ اپنے ایگزسٹ کرتی ہوئی کمپنی اپنے شیئرز بنا کے سیل کر رہی ہے,
تو آپ اس کو پرچیز کر کے آگے سیل کرتے ہیں، تو واللہ علم اس کیٹیگری میں رکھیں تو اس کو جائز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح.